السلام علیکم. ہم آج کے پاکستان کے سیاسی حوالے سے عبدالستار سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی آج کل سیاسی صورتحال بہت گرم ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب وسیم بھائی. عبدالستار، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال جناب بہت زیادہ گرم چل رہی ہے وسیم بھائی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے قومی اسمبلی میں سینٹ میں کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے وہ 12 ووٹوں کی صرف 12 سینٹ کے جو 12 ووٹ تھے اس پہ دھوکہ کھا گئے عمران خان صاحب. کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے ایسی چال چلی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، اور سیاست نے کلابازی پلٹا کھایا. اس کے بعد کیا ہوا کہ آصف علی زرداری جو اس کے ایک دن پہلے چودھری شجاعت کے گھر میں 5 گھنٹے جو بیٹھے رہ گئے، آپس میں میٹنگ کرتے رہ گئے. اور آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت کو یہ کہا کہ آپ کی جو 12 ووٹ ہے اور آپ کی جو 12 ووٹ ہے یہ آپ ڈالنے کے ان کو دینے کے جو ہے حق فاجر میں نہیں ہے، حق نہیں ہے آپ کا دینے کا، کیونکہ پارٹی کے سربراہ آپ ہیں. یہ دینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. اب آپ نے یہ سب صورتحال کے بعد دیکھا کہ چودھری جو وزیر اعلیٰ تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کے بیٹے، وہ اس کو وزیر اعلیٰ جو ہے برقرار رکھا گیا. ٹھیک ہے. آج ہی سپریم کورٹ نے اس بات کا فیصلہ دیا ہے کہ کل جو ڈپٹی یعنی جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی فیصلہ ہے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں اور ہم کو اس کا جواب دیں کہ یہ جو آپ نے فیصلہ دیا ہے حمزہ شہباز کے بارے میں، تو وہ کیسے صحیح کیسے ہو. وہ کہتے ہیں تو سارا فیصلہ غلط ہے، غیر آئینی فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ کیا سناتی ہیں، پاکستان کے سامنے جو فیصلہ کیا رکھتی ہے کہ آیا کہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ سے ری پولنگ ہوگی سینٹ کی، کہ دوبارہ سے جو ہے حمزہ شہباز کا جو ہے فیوچر کا فیصلہ ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ بنے گا. دیکھتے ہیں کہ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اچھا، جب میٹنگ کے بعد یہ وکٹری کا نشان لے کے باہر آئے تھے تو ہم سمجھ گئے تھے کہ کوئی پاکستان میں گڑبڑ ہونے والی ہے. بالکل آپ نے وسیم بھائی بالکل صحیح کہا ہے، کیونکہ اس کی جو اشارات ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں 2 دن پہلے سے ملنے شروع ہو گئی تھی کہ اب سیاست جو ہے کس طرح کلابازی کھا رہی ہے. اچھا، کراچی کی صورتحال کے بارے میں کیا ہے؟ کراچی کی صورتحال بہت زیادہ گرم ہے، کیونکہ کراچی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے. آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم پاکستان ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. 3 حصوں میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہو چکی ہے. ایک تو پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی، اور دوسری تو مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب کی، وہ تو بہت پرانی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ تازہ صورتحال جو ہے اپنا ڈاکٹر فاروق ستار، اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. انہوں نے اپنی آزاد پارٹی بنا دی ہے اور اپنے انتخابی نشان جو ہے وہ تالا رکھا انہوں نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی جو ہے وہ تالے کی طرف سے اب جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جو میں نے کوریج کی ہے اور PIB میں جا کر، وہاں جا کے میں نے سیکٹر آفس اور بہت سارے جو ٹاؤن ناظرین تھے ان سے میں نے انٹرویو لیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے کہ آیا، کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کراچی کا آپ کو پتہ فیصلہ دے دیا کہ کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ 28 اگست کو ہوں گے. تو بولا تو یہی ہے کہ بارش کی وجہ سے جو ہے الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ سن کر جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبِ پاکستان انہوں نے فوراً جو دھرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ڈر کے ہمارے جو ہے وہ الیکشن ملتوی کیے ہیں، کیونکہ ہماری کراچی میں جو ہے وہ جیت نظر آ رہی تھی. اسی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ ڈر کے ہمارے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے الیکشن ملتوی کرائیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی پوزیشن کمزور تو ہے، لیکن اتنی کمزور نہیں ہے کہ پوری کراچی سے یہ ہار جائیں گے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین کا بھی جو ہے وہ ابھی بیان آیا ہے، تازہ بیان آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جتنے بھی جو میرے چاہنے والے لوگ ہیں، اردو بولنے والے لوگ ہیں، سندھ کے تمام شہروں میں جو لوگ ہیں، تمام شہروں میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہے وہ اس ایم کیو پاکستان کو جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے جو مجھے چاہتے ہیں. اس کا بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے پاکستان تحریک انصاف بھی بہت زیادہ کراچی میں سرگرم ہے. اس کی یہ بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہو سکتا ہے. کہ اب دیکھتے ہیں کہ کراچی کی صورتحال کیا چلتی ہے، کیونکہ اب آنے والے وقتوں میں جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں 28 اگست کو، تو دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست کس طرف جاتی ہے اور جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو چاہیے کہ جتنی بھی جو اردو بولنے والی جماعتیں ہیں سب کو اپنے ساتھ بٹھائے، اکٹھا ہو اور جو ہے ایک جماعت بنائیں. ایک جماعت بنائیں گے تو ایک بولتے ہیں نا کہ ایک مٹھی اگر یہ بنتی ہے تو اس کو بڑی پاور ہو جاتی ہے. تو وہ بنائیں گے تو پھر جا کے کراچی کی صورتحال جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں آئے گی. تو اتنا آج تبصرہ بہت ہے. اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بس